السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ورزوی اسلامک نیٹ ورک۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے۔ کشوچ مقدسہ اس کے اطراف میں رمضان المبارک کا چاند دیکھا گیا، لہٰذا کل بروز اتوار 3 اپریل 2022 کو پہلا روزہ ہوگا۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مغفرت اور عنایت بسائے ہوئے ہمارے بیچ حاضر ہو چکا ہے۔ کوئی بھی مسلمان خالص توحید و ایمان و تقوی اور اعمال صالح کے ذریعے اس ماہ فوزان سے خیر کثیر حاصل کر سکتا ہے، جس سے رب تعالیٰ کی بیش بہا عنایات کو سمیٹا جا سکے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ مبارک کے روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، یہ اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ مزید فرمایا گیا: فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینوں کو پالے اس پر لازم ہے اس ماہ کے روزے رکھے۔ البقرہ 185۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کے لیے مزید دلائل ملاحظہ فرمائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے روزہ ہر مسلمان عاقل و بالغ، صحت مند اور مقیم پر فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان کو ہر عمل کا مقرر کردہ ثواب ملے گا، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901، صحیح مسلم حدیث نمبر 760۔ سعد بن سہل سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت کا ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ پکارا جائے گا: روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اندر داخل نہیں ہوگا۔ جب تک یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896، صحیح مسلم حدیث نمبر 1152۔ ماہ رمضان المبارک ماہ قرآن ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد و فرمان ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کی نشانیاں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 185۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، اس لحاظ سے ماہ رمضان در حقیقت ماہ قرآن ہے، لہذا اس میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804۔ رمضان اور قرآن کے اسی تعلق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی کثیر تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شکر کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سے انعامات ہمیں جو کہ ان گنت اور بے شمار ہیں۔ رب ذوالجلال کی ہر نعمت بے مثل و بے مثال ہے، لیکن قرآن حکیم میں اور اس کے رشد و ہدایت کی نعمت سب سے بڑی عظیم اور عالی ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے اسی نعمت کے شکرانے کے طور پر فرض فرمائے ہیں، چنانچہ فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ الی الآخر۔ یعنی قرآن مجید کو رمضان میں اتارے جانے، سراپا ہدایت کی نشانیاں اور اسی کے فرقان ہونے کے تذکرے بعد اس ماہ کے روزے کو فرض قرار دیا گیا۔ پھر فرمایا: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اسی پر اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔ البقرہ۔ گویا رمضان
المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے ترجمہ مفاہیم کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت عظمیٰ قرآن کریم کی شکر گزاری ہوگی۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا